جاءكم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے ایک وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء کرام، جب آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں آ گئی ہیں، پھر ایک رسول آئیں گے، وہ رسول تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کریں گے جو تمہیں کتاب ملی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تمہیں ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت فرمایا کیا یہ بات مانتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ ایسا کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میں نے تم سے لیا اس بات پر وعدہ۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے انبیاء نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، پھر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایک دو روز میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع، ایسی گھڑیاں، ایسے اوقات ملتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سننے اور جاننے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے، احسان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پاک پر ہم کچھ سنیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ اتنا قیمتی اور باسعادت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اس مہینے میں ہم مناسبت کے ساتھ سیرت پاک پر کچھ بات کہیں، اور سننے والوں کی بھی یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو جانیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے مختلف انداز میں۔ آج میں اسی سلسلے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہماری بھی، آپ کی، سب کی نیتیں درست ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار تو بس نیت پر ہے۔ ہم نے جس نیت کو بے قیمت چیز سمجھا ہے، نیت کچھ نہیں ہوتی ہے، کام سب ہوتا ہے، نفع کچھ نہیں ملتا ہے۔ نیت کا اتنا دخل ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کیا ہے اسی حدیث سے،
وہ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف۔ قرآن پاک کے بعد اگر روئے زمین پر ساری کتابوں میں جو سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ ہے بخاری شریف۔ وہ تفصیل ہم نہیں عرض کریں گے اس وقت میں، موقع نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کو کیسے لکھا، کتنے دنوں میں لکھا اور کیا کیا ہوا، وہ الگ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی۔ لیکن اس بخاری شریف جس کی اہمیت قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ ہے، اس بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ اگر تلاش کریں تو وہ ملے گی انما الاعمال بالنیات۔ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل بہت کر لو، نیت نہ ہو کوئی نفع نہیں ملنا۔ عمل تھوڑا ہو، نیت اچھا ہو، بڑا ثواب ملنا ہے۔ یہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر درست ہو گئی تو عمل پر بڑا اجر ملنے کا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے، گناہ ہوگا۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندھیرے کمرے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں ہے کہ ہم اس وقت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس 2 رکعت کا ثواب جو ہے، اور ایک آدمی حرم شریف میں خانہ کعبہ میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گیا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر خانہ کعبہ کے اطراف میں مطاف میں بیٹھ کر اگر 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ چور گھسا ہوا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری تعریف کریں گے کہ بڑا نمازی ہے، ایک نئے پیسے کا ثواب نہیں ملنا اس کو۔ یہ گھر میں جو رات کو 2 رکعت نماز پڑھی گئی جس میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے گھر کے لوگ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اس 2 رکعت کی قیمت اس 100 رکعت سے بڑھ کر ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد میں پڑھی گئی 100 رکعت، اس لیے کہ اس کے نیت میں یہ کھوٹ ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور اچھا کہیں گے، اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ صرف اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے نیت کا فرق۔ چلیے اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے۔ جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، معلوم ہے نہیں کون سی زمین تھی، وہ آپ ہی کا ملک تھا، اب نہیں ہے۔ سری لنکا کے جنگل میں ایک پہاڑ کے اوپر جس کا نام سرندیپ ہے، اس پر آدم علیہ السلام کا قدم آسمان سے اترا ہے، سرندیپ میں جو سری لنکا میں ہے، پہلے وہ ہندوستان میں تھا۔ آبادی نہیں تھی، ملک تو رہا ہوگا، زمین تو یہی رہی ہوگی، پہاڑ جنگل دریا تو سب یہی ہوں گے، ملک نہیں تھا، آدمی نہیں تھے، لیکن باقی مخلوقات تھیں، سارے جاندار بھی تھے، صرف انسان نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، تو دیکھیے کہ یہ زمین چنی گئی کہ ہندوستان میں اتریں گے، اب وہ اتر گئے۔ اکیلے تھے، حوا بھی ساتھ نہیں تھی، اکیلے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنگل میں اعلان کر دیا فرشتوں کے ذریعہ، جیسے بھی کیا ہو، کہ آدمی زمین پر اتر گئے ہیں جن کے لیے یہ زمین بنائی گئی ہے۔
زمین آسمان کس کے لیے بنائے گئے؟ انسان۔ الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، جاندار بھی، بے جان بھی، زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی، چاند بھی، سورج بھی، درخت بھی، ہوا بھی، ندی اور دریا بھی، آگ بھی، پانی بھی، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بھی اعتراض ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سی قوم آ رہی زمین پر؟ بہرحال آدم علیہ السلام آ گئے زمین پر، تو زمین پر کی ساری چیزیں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے ہیں۔ تو جنگل میں اعلان ہو گیا کہ آدم آ گئے زمین پر، اب ان کی اولاد آئے گی۔ سارے جانوروں نے سن لیا کہ کوئی نئی مخلوق آئی ہے زمین پر، اور وہ اللہ کی محبوب مخلوق ہے، اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، جس کے لیے یہ پوری دنیا بنی ہے، ہم بھی بنے ہیں، تو ذرا چل کر زیارت کریں۔ جانوروں کے دل میں آیا کہ ہم چل کر اللہ کے اس نبی کی، اس آدمی کی، آدم کی زیارت کریں۔ سب سے پہلے ہرن کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم چل کر اللہ کے اس خلیفہ کی زیارت کریں۔ ہرن آ گیا، آدم علیہ السلام بیٹھے تھے پہاڑ کے کسی چٹان پر، ہرن آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکایا، سلام کیا، اپنے انداز میں اس نے دعا کی، درخواست کی۔ آدم علیہ السلام نے ہرن کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو دعائیں دیں، اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے انعام کی درخواست کیا۔ تو ہرن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نافے میں ایک مشک کی پوٹلی ڈال دی، یہ انعام ملا۔ ہرن کے نافے میں ایک گول سی چیز آ گئی اللہ کی طرف سے کہ جس کی خوشبو ساری دنیا میں تمام خوشبوؤں سے زیادہ قیمتی اور معتبر ہے، مشک۔ انعام مل گیا، وہ اپنا خوشی خوشی واپس گیا۔ جب اور جانوروں کے سامنے گیا اور وہ خوشبو سے معطر ہو رہا تھا تو سارے جانوروں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ کہا کہ وہاں ہم گئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے، وہ اللہ کے خلیفہ آئے ہیں زمین پر، آدم ہیں، نبی ہیں، انسان ہیں، ہم ان کی زیارت کرنے گئے تھے، ان کو سلام کیا، دعا لیا ان سے، اور یہ ہم کو انعام ملا۔ تو سارے جانوروں نے کہا کہ پھر ہم بھی جائیں گے، اور پھر ایک ایک کر کے سارے جانور آنے لگے، اسی انداز میں سر جھکانے لگے اور سلام کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام سب کو جواب دیتے رہے، سب کے سر پہ ہاتھ پھیرا، سب کے لیے دعائیں کی، مگر انعام کسی کو نہیں ملا، سب بغیر انعام کے واپس گئے، کسی کو نہیں ملا۔ بعد میں سب نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، چلو انہی سے پوچھتے ہیں۔ پھر سارے جانور آئے، آدم علیہ السلام کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، اشارے میں بات کیا، پوچھا کہ اس کو انعام ملا، ہم لوگوں کو کیوں نہیں ملا؟ تو ٹکا سا جواب مل گیا کہ وہ صرف اور صرف آیا تھا اللہ کے خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور تم سب آئے ہو انعام پانے کے لیے۔ تمہاری نیت میں تو آدم کی ملاقات نہیں تھی نا، تم نے تو اس کے مشک کی پوٹلی کو دیکھا تھا نا، تم مشک کی پوٹلی کو لینے آئے ہو، تم آدم سے ملاقات کرنے تو نہیں آئے، اللہ کے نبی کی زیارت کرنے تو نہیں آئے۔ دعا مل گئی، چلو جاؤ، انعام کچھ نہیں ملتا۔ یہ ہے نیت کا فرق۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، گھر گھر میں میلاد ہوگا، گلی گلی میں جلسے ہوں گے، چھوٹے بڑے جلسے ہوں گے، گھروں میں میلاد ہوگا۔ بتائیے کس کی نیت میں کیا ہے؟ کسی کی نیت میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سنیں گے
اور ہم اپنی زندگی میں آپ کی سیرت کو لانے کی کوشش کریں۔ سیرت سننے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں وہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اس کی کوشش کریں گے۔ ہم اسی لیے سیرت پاک کو سن رہے ہیں اور اس کا انتظام کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے مقصد۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، آپ مجھے غلط نہیں کہیں گے اگر میں کہہ دوں کہ بہت سے لوگ تو صرف اور صرف مٹھائی کی تھیلی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ فلاں جگہ میلاد ہے، چلو جب وہ آخر کا ٹائم آئے گا جو خاص عمل ہوتا ہے نا، اس وقت میں پہنچ جائیں گے تو ایک پڑیا تو مل ہی جائے گی جو ہمارے بچوں کے پوتے پوتی کے ناتی نتیوں کے کام آئے گی۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے چلو ایک تھیلی تو مل ہی جائے گی، اس سے زیادہ نیت ہوتی نہیں۔ بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو سیرت کے جلسوں میں جاتے ہیں کہ بڑے بڑے مولانا آ رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی اور میرا علم بہت بڑا ہو جائے گا، ان کے علم میں اضافہ ہونا ہے، وہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے جا رہے، عمل کا کوئی رشتہ نہیں۔ تو ہم جہاں پر ہیں وہیں پر اسی لیے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہے، ہمارے اعمال میں کوئی ترقی نہیں ہے، ہماری اصلاح میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سنتے ہیں، ہماری زندگی میں سیرت کی روشنی آنی چاہیے اور ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اپنی زندگی کو اسی پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کرو، تم بہترین انسان بن جاؤ گے۔ تمہاری خوبی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تم جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلو گے تم اتنے بڑے کامیاب ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تو سیرت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے جیسا اسوہ اپنی بنا لیں، اپنے آپ کو ویسا ڈھال لیں۔ اب دیکھیے زمین بنے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہزار سال، انسان کو زمین پر آئے ہوئے ہزاروں ہزار سال ہو گئے، 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے، لیکن زمین کا جو حال ہے یا جو حال تھا وہ سب معلوم ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام آئے اور کسی نبی نے اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایک نبی کو 950 سال کا موقع ملا نوح علیہ السلام کو اللہ کی بات پہنچانے میں، مگر گنتی کے چند افراد جن کی تعداد 100 بھی نہیں پوری ہوتی ہے، 900 سال میں بس اتنے ہی ہوئے، ان کی اصلاح مقدر نہیں تھی۔ نہیں، سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ بھی جو ہوا کہ لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق ان کو پھانسی ہی دے دیا نبی کو، حالانکہ انہوں نے نبی کو پھانسی دیا نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا نہ ان کو پھانسی دیا، ولیکن شبہ لہم، ان کا ارادہ یہ تھا، ان کی نیت یہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور انہی کی شکل کا ایک آدمی سامنے آ گیا، تو لوگ کنفیوز ہو گئے اور اسی کو سولی چڑھا دیا اور کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ یہ کون سی خوبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو سولی چڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
نبیوں کا سلسلہ روک دیا اور تقریباً 650 سال تک کوئی نبی زمین پر نہیں آیا۔ جب نبی آتے تھے ایک ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک ایک علاقے میں بہت نبی ہوتے تھے، اور وہ انتھک محنت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، ساری مصیبتیں تکلیف برداشت کر کے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کی کوششیں کرتے تھے، تو بھی لوگ راستے پر نہیں آتے تھے۔ اور جب 550 سال تک 650 سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو زمین پر کا کیا نقشہ بنے گا؟ دنیا کا کیا حال ہوگا؟ ایک گھر میں روزانہ جھاڑو پڑتا ہے کہ اگر ایک دن جھاڑو نہ دیں اگلے دن زمین کی حالت خراب ہو جائے گی۔ کئی دنوں کے بعد پوری دیوار صاف کی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ گندا ہو گیا۔ بھائی گندا کس نے کیا؟ کہا گندا کوئی نہیں کرتا، گندا خود ہوتا ہے، صفائی کرنا پڑتا ہے، صفائی خود نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ہفتہ 10 روز 15 روز کے بعد گندگی خود بخود آ گئی، دیوار کے کونے میں آ گئی، لیکن وہ خود بخود صفائی ہوگی نہیں۔ اب آپ کو محنت کرنا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی۔ اب اس وقت میں اس زمانے کو جو 550 600 سال کا وقت تھا نبیوں کے نہ آنے کا، اس کو قرآن پاک میں فترت کا زمانہ کہا گیا۔ فترت، نبیوں کی گیپنگ۔ مذہب نام کی چیز موجود تھی لیکن مذہب موجود نہیں تھا۔ یہودی بھی مانتے تھے کہ وہ اپنا ایک مذہب ہے ان کے پاس، یہودیت، لیکن وہ ایک خاص نسل کا مذہب تھا۔ یہودیت ابھی بھی ایک خاص نسل کے لیے آیا ہے، اس نسل کے علاوہ دوسرے لوگوں کو یہودیت میں جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ دعوت دیتے ہیں دنیا کو کہ چلے آؤ اسلام میں، کوئی یہودی کسی کو نہیں کہے گا کہ تم یہودی بن جاؤ، اس لیے کہ وہ کہتا کہ یہودیت تو خاص بنو اسرائیل کا مذہب ہے، ہم کو اپنے مذہب کو اپنے سے باہر دوسرے قوم میں نہیں لانا۔ ہاں، ہمارا رنگ تو پوری دنیا میں چلے گا، ہم تو جس کو چاہیں گے اپنے رنگ میں رنگ دیں گے، ہم اپنے جیسا ڈریس پہنا دیں گے، ہم اپنے جیسا بال رکھوا دیں گے، ہم اپنی جیسی چال بنوا دیں گے، ہم اپنا جیسا سب کچھ بنوا دیں گے، لیکن ہم اپنے مذہب میں دوسرے کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ یہودیت کا فلسفہ ہے۔ کوئی چاہے کہ ہم جیسے آج رات دن ہو رہے ہیں نا، یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہندو ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں، کوئی یہودی ہو جائیں، آج تک نہیں ہوگا کوئی۔ وہ خاص ان کا مذہب۔ وہ یہودیت بھی اپنی شکل میں موجود نہیں تھی، وہ بھی بت پرستی کے شکار ہو چکے تھے، گائے کا بچھڑا پوجتے تھے۔ عیسائیت جن کی بنیاد 3 خداؤں پر رکھی گئی تھی کہ ایک تو اللہ ہے، اور نعوذ باللہ ان کے گمان کے مطابق مریم اللہ کی بیوی اور عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا، لیکن انہوں نے بھی ان 3 کو چھوڑ کر بہتوں کو خدا بنایا اور بت پرستی میں وہ بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ ایران میں مجوسیت کا مذہب قائم تھا، آگ کی پوجا ہوتی تھی، وہ بھی پھر بعد میں بت پرستی کے شکار ہو گئے، اور آگ کی پوجا تو خود بھی اللہ کو مطلوب نہیں، وہ نبیوں کا شیوا نہیں، وہ بھی بھاگ چکے تھے۔ اس ملک میں بودھ مذہب چل رہا تھا اس زمانے میں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جو آپ ہندو مذہب کہتے ہیں، ہندو مذہب میں 33 کروڑ معبود تھے، 1 2 نہیں، 33 کروڑ۔ عربوں کا حال بھی برا تھا۔ عربوں کا مذہب ابراہیمی، دین ابراہیمی کہلاتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہیں اور ہم انہی کے مذہب، انہی کی اولاد ہیں، لیکن 360 مورتیاں
360 بت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ میں رکھ رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد، ان کو تو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں آگ میں جلوں اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی فرشتے سے مدد لے لوں، ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو جانتے ہی نہیں تھے۔ توحید کی اصلی تعریف تو وہیں سے ملی ہے۔ توحید ایک اللہ کو ماننا، اللہ کے غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھنا، اللہ کے غیر کے لیے جگہ دل میں ذرا سا بھی نہیں بننے دینا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے 360 بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھ رکھا تھا، جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو گرایا، توڑا اور باہر جھاڑو مار کے پھینکا۔ گویا زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا بچا نہیں تھا، اور انسان کتنی پستی میں تھا، ان کے اخلاق کا کیسا کباڑا ہو چکا تھا کہ کسی عورت کا کوئی مقام اور درجہ کہیں نہیں تھا۔ مائیں مال کی طرح بانٹ لی جاتی تھیں اولاد کے بیچ میں۔ بچیوں کو جو پیدا ہوئی خوبصورت، معصوم، بے گناہ، بے قصور، اس کو باپ خود اپنے ہاتھوں سے لے جا کر زمین میں دفن کر کے آتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں ابھی بھی وہ ایک باؤنڈری موجود ہے جس کو ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، کہ یہی وہ میدان ہے جس میں لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زمین کھود کر زندہ گاڑ کر مٹی بھر کے چلے آتے تھے۔ وہ زمین ابھی بھی یادگار کے طور پر ہے، وہاں پر کوئی بلڈنگ بنی نہیں، اب آگے ہو سکتا بنا لیں۔ کوئی مظلوم کا سہارا نہیں تھا۔ زمین ایک ایسے مسیحا کی تلاش میں تھی جو آئے، اور آنا اس کا یقینی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ ضرور کوئی سہارا آئے گا۔ انتظار تھا ان بچیوں کو کہ کوئی آئے جو ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں زندہ دفن ہونے سے بچا لے۔ بیواؤں کو انتظار تھا کہ کوئی آئے جو ہمارا سہارا بن جائے، ہماری قیمت کو دنیا والوں کو بتا دے۔ زمین و آسمان کو بھی انتظار تھا، انتظار تو فرشتوں کو بھی تھا کہ کب تک اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی بدعمالیاں لکھتے لکھتے ہم تھک چکے ہیں، کوئی تو اچھے عمل کرنے والا بن جائے۔ اب کوئی آئے جو ان کو بدعمالیوں سے نکال کر اچھے اعمال پر لگا دے۔ اب تو فرشتے بھی اوب چکے تھے انسانوں کی بدعمالیاں لکھتے لکھتے۔ ان فرشتوں کو بھی انتظار تھا کہ کوئی آئے گا، اور بشارت تو آ چکی تھی۔ سارے نبیوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک رسول تو آئے گا جو آپ کی کتابوں کی تصدیق کرے گا، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی صحیح، عیسیٰ علیہ السلام بھی صحیح، توریت بھی صحیح، انجیل بھی صحیح، زبور بھی صحیح۔ وہ نبی تو آنے والا ہے، کب آئے گا؟ اب تو زمین تڑپ رہی ہے اس نبی کو دیکھنے کے لیے، اس نبی کو کی برکات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اشارات ظاہر ہونے لگے۔ جب خزاں کا موسم جاتا ہے، بہار آنے سے پہلے کچھ اچھی ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ انسان جو گرمیوں میں پریشان ہوتا ہے، اور یہ درخت جو پتوں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، وہ درخت جو اب ہریالی کھو کر مردہ ہڈیوں کی طرح دکھائی پڑتے رہتے ہیں، ان درختوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اب بہار آنے والا ہے۔ رات جب جانے لگتی ہے تو کچھ سفیدیاں جھلکتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ رات کا اندھیرا اب چھٹے گا۔
جب 570 سال کے بعد زمین گندگیوں سے، خرابیوں سے، بدعمالیوں سے، فساد سے بھر چکی تھی، تو اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اشارات شروع ہو گئے۔ اور پہلا اشارہ ایک بڑا اشارہ تھا، وہ ابرہہ کا واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں۔ یہ سب نظام خداوندی ہے۔ اس خرافاتی کے دماغ میں یہ خرابی یوں ہی نہیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کچھ اچھائیاں دکھلانا چاہ رہے تھے، تو اس کے دماغ میں یہ خنث آ گیا کہ اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کلیسا بنا دیا، اس کا نام قلیس رکھا، قلیس، اور اعلان کر دیا کہ اب یہ لوگ مہینوں سفر کر کے اونٹوں پر بیٹھ کر، گدھوں پر بیٹھ کر یا پیدل چل کر مہینہ کے بعد خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یہ اب نہیں چلے گا، اب یمن آنا پڑے گا۔ یمن ہم نے اس سے اچھے پتھروں کا، بڑی بہترین گرنائٹ کا ہم نے یہ قلیس بنایا ہے، اب لوگ یہیں آئیں گے عبادت کرنے، اب وہاں خانہ کعبہ نہیں جائیں گے، جو کالے پتھروں کی دیواروں کا بنا ہوا نہیں جائیں گے۔ اب اس کے دماغ یہ خرافات تھی، انہیں بنا دیا۔ بادشاہ تھا نا، بادشاہ، پیسہ تو ان کے پاس حرام کا ہوتا ہے، جو چاہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈالا، ایک شخص رات کو اٹھا اندھیرے میں جا کر اس میں پخانہ کر کے آ گیا بڑھیا۔ اب صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے تو عبادت خانے میں کسی نے پخانہ کر دیا ہے، تو بادشاہ کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا اچھا اب ہم خانہ کعبہ کو ہی ڈھا دیں گے، اور چلا وہاں سے ہاتھیوں کی فوج لے کر۔ ہاتھیوں کی فوج وہ کوئی استعمال کرتا تھا، سب تھوڑی کر سکتا ہے، ہاتھیوں کی فوج لے کے چلا، اور چلتے چلتے پہنچ گیا مزدلفہ کے ایریا میں، جو حجاج کرام جا کے دیکھ کے آئے۔ وہ عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں کانٹے دار تاروں سے گھیرا ہوا ایک گھیری ہوئی وادی ہے، جسے اب وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ گیا، اور خانہ کعبہ سامنے ہے، مکہ مکرمہ سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ والوں کی بکریاں، اونٹ سب وہیں جنگل میں چر رہے تھے، اس نے آگے وہاں ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد اب ارادہ تھا کہ اگلی صبح تیار ہو کر جائیں گے، خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ اس بیچ اس کے چیلے چپاٹیوں نے جنگل میں چرتے ہوئے بکریوں کو پکڑ لیا، اونٹوں کو پکڑ لیا، تاکہ ان کا کھانا ناشتہ ہو جائے حرام کے مال سے۔ اب وہ اتفاق سے وہ بکریاں جو چر رہی تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بکریاں تھیں۔ چرواہوں نے دوڑ کے خبر دے دیا سردار کو، وہ سردار تھے مکہ مکرمہ کے، یا سردار آپ کی تو بکریاں پکڑی گئیں، کچھ لوگ آئے ہوئے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، خیمہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے بعد ہاتھی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، انہوں نے آپ کی ساری بکریاں پکڑ لیں، اب وہ ذبح کریں گے، کھا جائیں گے۔ اچھا کیوں آئے ہیں؟ تو انہی نے خبر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو کل جا کر کے ڈھا دیں گے۔ عبد المطلب اس کے متولی تھے خانہ کعبہ کے۔ ان کے بعد سمجھ میں یہ آئی کہ خانہ کعبہ میرا گھر تو ہے نہیں، ہم تو صرف اس کی صفائی وفائی کے ذمہ دار ہیں، ہم جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، چراغ بتی کرتے ہیں، اور جو حاجی لوگ آتے ہیں ہم ان کی ٹھہرنے کا، پانی کا انتظام کرتے ہیں، میرا گھر تو ہے نہیں، وہ گھر تو اللہ کا ہے، اور ہم اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے، اتنی فوج بھی نہیں رکھتے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں، تو بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اس مالک سے کہہ دیں۔ اب وہ گئے، خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑا اور کہا اے رب کعبہ، تو جانتا ہے کہ یہ تیرا گھر ہے اور میں صرف اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی کرتا ہوں، یہ میرا گھر نہیں۔ اب تیرے گھر کو توڑنے کے لیے یہ دشمن آ گئی، فوج لے کر آئے ہیں، اب میری
طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کو روک سکیں، بس تو اپنا گھر بچا لے، تیرے پاس طاقت ہے، میرے پاس طاقت نہیں، تو اپنا گھر بچا لے، ہم تو چلے۔ بس وہاں سے گئے، سیدھے وہیں پہنچے ابرہہ کے پاس، کہا میری بکریاں تم نے کیوں پکڑا ہے، لا کے دے دو ہمیں واپس۔ انہوں نے ہنس کر مذاق اڑا کے کہا کہ سردار بنے ہو عرب کے، ہم تو سمجھا کہ تم آ کے ہم سے کچھ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بات چیت کرو گے، اب تم کو اپنی بکریوں کی فکر لگی ہے، یہی سرداری ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میرا گھر تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں تم سے بات کریں، بھائی یہ بکریاں تو ہماری ہیں، یہ تو ہمیں دے دو، باقی خانہ کعبہ جس کا ہے وہ تم سے سمجھ لے گا، یہ میری بساط تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس گھر کے لیے تم سے مقابلہ کریں، ہماری بساط، ہماری بکریاں دے دو، ہاں لے جاؤ اپنی بکریاں لے جاؤ۔ اور بکریاں لے کے عبد المطلب چلے گئے۔ اگلے دن یہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر چلا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مگر ہوا کیا، فجعلہم کعصف مأکول۔ مختصر لفظوں میں بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں کا استعمال نہیں کیا، ہاتھیوں کے مقابلے میں اونٹوں کا، گھوڑوں کا استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں آسمان میں اڑنے والی یہ 100 گرام کی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا استعمال کیا، تاکہ قیامت تک کے لوگ جان لیں کہ اللہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک لفظ کن، ہو جا، بہت کافی ہے۔ اب دیکھو ہم ان چڑیوں کو وہی کرتے ہیں، ہم ان چڑیوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں، ہم ان چڑیوں سے کیا کام لیتے ہیں، دنیا دیکھ لے، دنیا یہ سمجھ لے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ انسانوں تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم اللہ کو مانو نہ مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر ہم کام لینا چاہیں ہم چونٹیوں سے لے لیں گے، ہم چڑیوں سے لے لیں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں چونچ میں، چنگل میں مسور کے دانے کے برابر یا مٹر کے چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور لا کر ابرہہ کی فوج پر اوپر سے گرا دیا، تو قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں اونٹ گزرتا ہے نا تو وہ پخانہ کر دیتا ہے، یا ہاتھی گزرتا ہے وہ جو گلید کر دیتا ہے، گوبر کر دیتا ہے، وہ سارے ابرہہ کی فوج کا نقشہ وہی تھا جو اونٹ یا ہاتھی کے گوبر کا نقشہ ہوتا، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے چند مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے صاحبزادے کی حیثیت سے بی بی آمنہ کے شکم مبارک سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتار دیا۔ انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی اس کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔